بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے کافروں کو ڈھیل دی۔ ثم اخذتهم، پھر انہیں پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ہماری پکڑ کیسے تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، آیا وہ ذات جو مطلع ہے ہر انسان کے اعمال پر۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان کافروں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو بتائیں۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہو جس کے وجود کا علم روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ ام بظاہر من القول، یا تمہارا یہ ظاہری کہنا ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے مکر و فریب والے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ وصدوا عن السبیل، اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے عالم ربانی تھے، دین برحق پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کیفیت انہیں بتلائی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آیا تو انہیں بڑی تسلی دی اور ساتھ خبردار بھی کیا کہ یہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ پر حالات آئیں گے، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، لوگ آپ کو پریشان کریں گے، اور بات یہاں تک چلی جائے گی کہ آپ کو علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا، آپ کو علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ تو جب یہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ بھی حیران ہوئے کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جو بھی نبی یہ ذمہ داری لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے یہ پیغام امتوں کے سامنے رکھا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ اب ذرا دیکھیے، نبی کی ذات میں جو نرمی ہوتی ہے، جو شفقت، ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود سامنے ایسے بدبخت لوگ بھی موجود رہے جنہوں نے نبی کی اس ہمدردی، اس نرمی اور اس شفقت کو بھی نہیں سمجھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، الٹا اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور یہ ہر زمانے میں ایسے بد مزاج لوگ موجود رہتے ہیں جو دین برحق کا یوں ہی مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، اگر کسی آدمی کو آج کے اس دور میں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہماری انبیاء کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ انبیاء نے دین پر عمل کیا، دین کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، الحمدللہ ہماری انبیاء کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ اور مذاق اڑانے والوں کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ نبی کے دشمنوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم فرعون ہو، ہمیں کوئی کہہ دے تم ابو جہل ہو، تم ابو لہب ہو، کیسا لگے گا؟
کتنے ناراض ہوں گے. تو جیسے یہ ہمیں سننا اچھا نہیں لگتا، تو اگر کوئی ان جیسے کام کرے، دین کا مذاق اڑائے، دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے، دین پر عمل کرنے والے کا مذاق اڑائے، تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب یہ جوڑی تھی. ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور ابو جہل خاندانی اعتبار سے رشتے میں چچا لگتا تھا. انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ حج کے زمانے میں عرفات کے میدان میں ابو لہب جا کر جہاں آپ دعوت دیں گے لوگوں کو روکے گا، آپ کی بات کے اثر کو ختم کرے گا. جب آپ دعوت دیتے لوگ متاثر ہوتے تو ابو لہب کھڑا ہو کر کہتا میں ان کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، تم نہیں جانتے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے. کیسا لگے گا؟ ایک عام آدمی جس کو یہ بات سننے کو ملے تو وہ پریشان ہو جائے گا، اور نبی جیسی شخصیت، ان کی شرافت کے کیا کہنے، اور سامنے والا چچا کھڑے ہو کر تعارف کرواتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے یہ میرا بھتیجا نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے. مینا کے میدان میں آپ دعوت دیتے ہیں تو وہاں ابو جہل کی ڈیوٹی ہے. آپ کی دعوت کا اثر جب لوگوں پر ہوتا، ابو جہل کھڑے ہو کر کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تم نہیں جانتے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو یہ دین کا مذاق اڑانا یہ ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں کا کام ہے. اور آج تو جب شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں تو جہاں اور دنیا جہاں کی باتیں کی جاتی ہیں، بعض دفعہ لوگ ناسمجھی میں دین کی باتوں کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، دین پر عمل کرنے والوں کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا. وہ جو مذاق اڑانے والا ہے اس کے لیے کل کو قبر میں پریشانی ہو جائے گی. دنیا میں تو ٹھیک ہے، تھوڑی دل لگی ہو گئی، مجلس گرم ہو گئی، تھوڑا مذاق ہو گیا، لیکن قبر میں جب اس سے یہ سوال ہوگا تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے دین کا مذاق اڑاؤ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور اس میں پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس وجہ سے دین پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جانا، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، دنیا کیا کہے گی، یہ بھی بہت ناسمجھی والی بات ہے. ہمیں کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم مسلمان ہیں، پیدائش بھی ہماری اسلام پر ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی بھی اسلام پر گزرے اور ہماری موت بھی اسلام پر آئے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا والوں کے دو جملے، دو طعنے برداشت کرنے کی ہمت کا نہ ہونا یہ بہت بڑی کمزوری ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان مذاق اڑانے والوں کو ڈھیل دی، پھر جب ہماری پکڑ آئی ہے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ہماری سزا کتنی سخت تھی اور ہم نے انہیں کیسے عبرت کا نشانہ بنایا. فرعون کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان نقشوں میں رکھ کے تباہ و برباد کیا. آج وہ عبرت کا نشانہ ہے. فرمایا وہ ذات، وہ خدا، وہ حقیقی رب جو ہر انسان کے اعمال کے بارے میں باخبر ہے، اس کے برابر بھلا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو اس کا شریک بنا دیا. فرمایا ان کے نام تو لے کر ذرا بتاؤ. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں ہو اور وہ اللہ کی شریک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. بلکہ یہ کافر جو کچھ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، ان کا مکر و فریب، ان کی یہ سازشیں، ان کی یہ باتیں انہیں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں. یعنی کافر اپنے کفر کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، کافر اپنے کفریہ اعمال کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ در حقیقت کیا ہے، شیطان انہیں ان کا کفر اور ان کی برائی خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. تو شرک کے راستے پہ چلنا اور گناہ کے راستے پہ چلنا، گمراہی کے راستے پہ چلنا، یہ در حقیقت دنیا کی آگ ہے. اس کے اندر کوئی سکون نہیں، اس کے اندر کوئی چین نہیں، اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں. کوئی انسان اگر اس راستے سے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک ہمیں باخبر کر رہا ہے کہ اس میں کسی کو بھی کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی